السلام علیکم، ویلکم ٹو STN نیوز۔ آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کا دماغ کس نے چوری کیا اور کیوں کیا۔ تو تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹس کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں البرٹ آئنسٹائن کے نام سے ہم سب واقف ہیں، چاہے ہمیں سائنس سے دلچسپی ہو یا نہ ہو۔ بلا شبہ آئنسٹائن تاریخ کے عظیم سائنسدانوں کی لسٹ میں ضرور آتا ہے۔ جدید سائنس کی چند انتہائی اہم ستون البرٹ آئنسٹائن کی کاوشوں سے ہی کھڑی ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں آئنسٹائن کی زندگی کے اوپر بات کرنے نہیں جا رہا، بلکہ اس عجیب و غریب واقعے کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو آئنسٹائن کے مرنے کے بعد پیش آیا۔ 17 اپریل 1955 کو اس عظیم سائنسدان کو سینے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ آئنسٹائن اس وقت امریکی ریاست نیو جرسی میں موجود تھا اور اس کو پرنسٹن ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ اگلی صبح آئنسٹائن کی ہاسپٹل میں موت ہو گئی۔ اس کی عمر 76 سال تھی۔ اس کی موت کی وجہ ہارٹ فیلئر تھی۔ آئنسٹائن کی موت کی خبر دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، لیکن ہاسپٹل میں کچھ انتہائی عجیب ہو رہا تھا۔ جس دماغ کو آئنسٹائن نے استعمال کر کے پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت بنائی تھی، اسی دماغ کو کوئی چرانے والا تھا۔ ڈاکٹر تھامس ہارلے نامی ایک ڈاکٹر اس وقت آئنسٹائن کی ڈیڈ باڈی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کی موت کی وجہ جاننے کے بعد کچھ ایسا کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آئنسٹائن کے سر سے اس کا دماغ نکالا، جس کو اس نے ناپا اور اس کا وزن بھی کیا۔ اس کے مطابق اس کو اس چیز کی اجازت ملی ہوئی تھی اور آئنسٹائن کے دماغ کو اسٹڈی کیا جانا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر تھامس کوئی برین اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ اس کا کام صرف آئنسٹائن کی موت کی وجہ معلوم کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر کبھی بھی آئنسٹائن یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے دماغ کو نکالا جائے اور اس پر اسٹڈی کی جائے، یہ اس کی خواہش کے خلاف تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کو نکال کر اس کو ایک جار میں محفوظ کر لیا۔ یہ سب کرنے کے بعد یہ سیدھا آئنسٹائن کے بیٹے ہنس آئنسٹائن کے پاس گیا اور اس نے اس کو منانا شروع کر دیا کہ یہ آئنسٹائن کے دماغ کو نکالنا چاہتا ہے جو یہ سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے استعمال کرے گا، لیکن یہ دماغ پہلے سے نکال چکا تھا۔ کافی منانے کے بعد آئنسٹائن کے بیٹے نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اس کے 3 دن کے بعد 20 اپریل 1955 کو مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر شائع کی کہ آئنسٹائن کے بیٹے کی رضامندی سے ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا ہے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی بے شمار لوگوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان میں بے شمار ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ شامل تھے۔ یہ سب لوگ پرنسٹن ہاسپٹل پہنچنا شروع ہو گئے۔ پرنسٹن ہاسپٹل کی انتظامیہ ڈاکٹر تھامس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ دماغ اس کے پاس تھا جس کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر تھامس ہاسپٹل پہنچا ہی نہیں۔ ان دنوں موبائل فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو ڈاکٹر تھامس کو ٹریس کرنا انتہائی مشکل تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ پر پریشر تھا۔ ہاسپٹل نے بالآخر ڈاکٹر تھامس کو ہاسپٹل سے فارغ کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ ڈاکٹر تھامس فارغ تو کر دیا گیا، لیکن آئنسٹائن کا دماغ اس کے پاس موجود تھا، یہ جو اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ ڈاکٹر تھامس ہارلے آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے لے کر یونیورسٹی آف پینسلوینیا چلا گیا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر آئنسٹائن کے دماغ کے 1000 ٹکڑے کر لیے۔ کچھ ٹکڑے اس نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر زمرمین کو بھجوا دیے، جس کا اس نے پہلے سے ہی وعدہ کیا ہوا تھا، اور باقی ٹکڑے اس نے گلاس جارز میں اپنے لیے سنبھال کر رکھ لیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر تھامس ہارلے امریکی شہر وشیتا چلا گیا۔ وہاں یہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں ایک میڈیکل سپروائزر کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو وہیں لیبارٹری میں ایک کولر میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے 20 سال تک ڈاکٹر تھامس ہارلے مختلف شہروں میں رہتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بے شمار لوگ اس کو خط لکھتے تھے کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تھامس کسی خط کا جواب نہ دیتا تھا۔ یہ خود بھی آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی اسٹڈی نہیں کر رہا تھا۔ 1978 میں سیول لیوی نامی ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈاکٹر تھامس سے اس متعلق بات چیت کی ہے۔ اس کے مطابق پہلے تو ڈاکٹر تھامس مان ہی نہیں رہا تھا کہ آئنسٹائن کا دماغ اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر وہ مان گیا۔ ڈاکٹر تھامس نے سیول لیوی کو 2 جارز میں بند آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے بھی دکھائے جو اس نے کیمیکل میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران ڈاکٹر تھامس نے کچھ سائنٹسٹ کو آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ ٹکڑے بھجوا دیے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 1988 میں ڈاکٹر تھامس کی آئنسٹائن کی پوتی سے اس کے گھر میں ملاقات ہوئی۔ یہ اپنے ساتھ جارز میں بند آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے بھی لے گیا، یہ جو اس کی پوتی کے گھر بھول گیا۔ آئنسٹائن کی پوتی نے اس کو یہ کہہ کر وہ ٹکڑے واپس کر دیے کہ اس کے کسی کام کے نہیں۔ ڈاکٹر تھامس ہارلے کی موت 2007 میں ہوئی تھی۔ اپنی موت سے پہلے اس نے پرنسٹن ہاسپٹل کو آئنسٹائن کا دماغ واپس بھجوا دیا تھا۔ امریکی ریاست فیلاڈیلفیا میں موجود میوٹینٹ میوزیم میں آئنسٹائن کے دماغ کے حصے موجود ہیں، جس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔